اللہ نے بتایا، دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ آنے والی کل پر آج کو قربان کرتا ہے۔ تو پلاننگ فیوچر کی، مستقبل کی پلاننگ یہ ہر آدمی کرتا ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ صحت کی پلاننگ بھی ہوتی ہے، معاشی لحاظ سے بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ لوگ انشورنس کیوں کرواتے ہیں؟ کہ بھائی آج اگر کل ہم بیمار ہو گئے یا کل گاڑی میں حادثہ ہو گیا، مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اگرچہ انشورنس ناجائز ہے، حرام ہے، وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، لیکن فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ غلط، بولو بھائی، نہیں ہے۔ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں۔ اب مسئلہ مسلمان میں اور کافر میں بڑا ہے۔ مسلمان کے ہاں جو کل کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو کافر کے ہاں ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی۔ کل کی جو ڈیفینیشن ہے نا ہمارے جو عرف میں، وہ 50-60 سال کی زندگی کو کل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت چھوٹا کل ہے۔ اس کل کے لیے جتنی تیاری کی جا رہی ہے اتنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کل ہے نا جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہو اور 40 سال تک کرتے رہتے ہو، تو یہ تیاری میں آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزرتی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم، بولو بھائی، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مشکل بات شروع ہو گئی۔ یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ٹیکنیکل مسئلے اب آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو جو کل کی تیاری کی جاتی ہے وہ کب تک کی جاتی ہے؟ اکثر 40 سال تک تو فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا بھائی۔ آپ پہلے پڑھتے ہو، دیکھو 10 سال کا بچہ جو ہے نا، بچہ 7 سال میں جاتا، بلکہ میرا خیال ہے آج کل تو 4 سال، اسکول والوں کا تو بس نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہمارے اسکول میں آگے کرو پھر ہم پڑھائیں گے اس کو۔ وہ تو فیسیں لینے کے چکر میں ہے نا۔ 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہ کریں، کھیلنے کودنے دیں اس کو، اس کی ذہنی گروتھ ہونے دیں۔ لیکن ایک اسکولنگ سسٹم ایسا مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کے بیچاروں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے، گھر میں رہتے۔ خیر یہ پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے کہیں۔ تو بچہ اسکول میں جا کے پیدا کر دیا آپ نے، معذرت کے ساتھ، جو فیوچر میں اسکول آ رہے ہیں ان میں یہی ہوگا۔ بلکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے کہ آپ کے بچے کے لیے پہلے آپ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پڑھی لکھی ماں ملے۔ تو ہم نے ماں باپ کے لیے بھی ایک سینٹر کھولا ہوا ہے، جن کی اولاد ہونے والی ہے، وہ ان کا مقصد ہے پیسے کھینچنا، تو وہ بہت پہلے سے پلاننگ کریں گے۔ تو بچے کی پلاننگ، جو دنیا کی پلاننگ ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے 3-4 سال میں۔ آپ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہو اور بھاری بھرکم فیسیں دینا، بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بھاری بھرکم فیسیں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ۔ یہ فیوچر کی کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ۔ پھر بچہ جناب 15 سال میں میٹرک کرتا ہے، اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا، تمیز سے چلتا رہا ہوگا، ورنہ 20 سال لگا دے گا کمبخت سے میٹرک۔ تو اگر وہ واقعی شرافت سے چلتا رہا تو انشاءاللہ 15 سال میں کیا کر لے گا؟ میٹرک کر کے نکل آئے گا وہ۔ لیکن ابھی آپ کی پلاننگ ختم، 15 سال اس نے فیوچر کے لیے، آنے والے کل کے لیے قربان کر دیے۔ 15 سال کے بعد پھر وہ 2 سال لگائے گا انٹر کرنے میں۔ یہ انٹر میں جو ٹائم لگا رہا ہے، صبح و شام کتابیں پڑھ رہا ہے، کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے، صبح کالج جا رہا ہے، یہ آج کے لیے کر رہا ہے یا کل کے لیے؟ بولو بھائی، کل کے لیے۔ یہ ساری قربانی، صبح صبح اٹھے گا، نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے، کالج کے لیے اٹھ جائے گا، پھر پڑھے گا، پھر امتحانوں میں 2 مہینے کی الگ ٹینشن۔ ہمیں یاد ہے امتحان کے دن کیسے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے انسان پر۔ درمیان میں کچھ تفریح بھی کرے گا، سواد مردان چلا جائے گا 1-2 مہینے کے لیے۔
لیکن جو زیادہ تر ٹائم ہے اس کا وہ ٹینشن میں گزرے گا, ایک فکر کے رزلٹ نہیں آیا, پتہ نہیں نمبر کیسے آئے. انٹر کے بعد یعنی یہ کتنے ہو گئے, 12 سال ہو گئے, اور بچے کی عمر ہو گئی 17 سال. انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں, یہ پہلے بتا دوں. 17 سال میں وہ کیا کرتا ہے, انٹر کرے گا. ابھی فیوچر کی پلاننگ جاری ہے. پھر اس کے بعد وہ بی کام کرے گا یا بی ایس سی کرے گا یا بی اے کرے گا, بیچلر بنے گا. پھر اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں گزارے گا یا کچھ بھی کرے گا. بہرحال 18-20 سال اس کے لگ گئے فیوچر کی پلاننگ. 20 سال کے بعد جا کے اس کو ایسی جاب ملتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس لیے اس جاب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اچھی جاب فیوچر میں, بولو بھائی, مل سکتی ہے. مجھے مستقبل میں, یہ میں قرآن و حدیثی پر بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث, وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, کل کی تیاری کرو, اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے پورا بیان کیا, کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث. میں نے کہا پورے بیان میں کوئی ایک بات قرآن و سنت کے خلاف ملی ہے؟ ایک آیت ہو اس کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ درجنوں آیتیں ہوں اور سمجھ میں ایک بھی نہ آئے. تو تشریح تو انسان اپنے ہی انداز سے کرتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح اسی زمانے کے حساب سے کی جائے گی جس زمانے میں آپ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 18-20 سال کے بعد وہ جاب کے قابل ہوتا ہے, اور جاب میں وہ سستی جاب بھی برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کمیشن آفیسر بھرتی ہوگی آرمی میں, تو شروع میں تھوڑی اس کے پھول لگ جائیں گے. 2 سال ٹریننگ میں اس کا اچھی طرح جوس نکالا جائے گا. وہ یہ سب برداشت کرے گا کس کے لیے, بولو بھائی, فیوچر کے لیے. کم پیسوں کی جاب پہ آپ گزارا کرتے ہیں کیا سوچ کے کہ یار تجربہ تو ہو پہلے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ترقی کریں گے. ترقی کرتے کرتے پھر آپ جب 30-35 سال کے جا کے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی جاب ملتی ہے. تو 30-35 سال آپ نے فیوچر کی پلاننگ میں, اب رہ کتنے گئے, وہی 35 سال زیادہ رہ گئے ہیں نا ابھی زندگی کے. سمجھو بھائی بات کو, اب کتنے سال رہ گئے, 35 سال. تو اب آپ کو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ 35 سال میں نے اپنے کھپا دیے اگلے 35 سالوں کے لیے. بھائی قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں تو 60 سے 70 کے درمیان ہی آپ کو عمریں لوگوں کی نظر آئیں گی قبرستان میں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ فرض کر لیں کہ 70 میں دنیا سے, بولو نا بھائی, چلا جاؤں گا. یہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گریبی ہے, اگر بائی چانس بچ گئے تو بچ گئے, لیکن وہ بچنے کے بعد اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لائف کو انجوائے کر سکے. 70 سال کے بعد تو کوئی بہت ہی کوئی قبلہ حکیم صاحبوں کو کشتے مشتے کھائے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ڈاکٹر نہیں بچتے 70 کے بعد, تو عام آدمی کہاں سے بچے گا. بچ جائے تو پھر وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے ماضی میں فیوچر کی پلاننگ کی اس پلاننگ سے فائدہ اٹھا سکے. اس نے اگر ماضی میں پلاننگ کر کے شوگر ملیں لگا لی تو وہ چینی خود نہیں کھا سکتا, صحیح ہے نا. اس کو شوگر ہوگی, اس کو بلڈ پریشر ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوں گی اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ آدھی زندگی اس نے لگا دی فیوچر کی پلاننگ میں, لیکن ابھی اس کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 35 سال میں فیوچر کی پلاننگ نہ کر رہا ہو. کوئی آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں, عجائب گھر میں رکھوائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم, کہ یہ 35 سال میں اس کی جو تنخواہ ہے اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اب کھانے پینے کا بہت ہے اور اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اب میں مزید فیوچر کی پلاننگ نہیں کروں گا. اب یہ 35 سال تک جو میں نے محنت کی ہے, اب میں اگلے 35 سال بس اس محنت کا پھل کھاؤں گا. ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا؟ کیا ہو گیا بھائی, کوئی ہے نہیں؟ تو ابھی عجائب گھر میں ہمارے ہاں جگہ خالی ہے. عجائب گھر ہم نے دیکھا تھا, میری عمر 18 سال ہو گئی تو میں پاکستان یہ کراچی کا عجائب گھر دیکھنے گیا تھا. تو وہ عجائب گھر خود ایک عجائب گھر ہے. اس عجائب گھر کو بھی کہاں رکھ دینا چاہیے, عجائب گھر میں. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو خود عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو خیر لیکن ہوتا یہ ہے کہ 35 سال میں انسان حقیقت میں پلاننگ شروع کرتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ اب تو وہ کہتا ہے اب میں نے کمانا شروع کیا ہے, اب میں مستقبل کے لیے بچانا شروع کروں گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو 35 سال تک کمانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پلاننگ کے قابل بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. پلاننگ تو اب شروع ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 35 سال پلاننگ کے قابل بناتا ہے اپنے آپ کو انسان, اور اس کے بعد پھر اصل پلاننگ تو اب شروع ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے, یہ بھی انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں, پہلے بتا دیا. اگر صحیح طرح سے پڑھا ہو, اسکول گیا ہو, ٹائم پہ کالج گیا ہو, امتحان تیاری کر کے دیے ہوں, بالکل صحیح ایکوریٹ زندگی گزار رہا ہو, بالکل پرفیکٹ لائف ہو, تو وہ پھر 35 سال میں انسان کا بچہ بن جاتا ہے. ورنہ حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. 45 سال میں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا کریں, بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو 35 سال میں جب آپ کمانے کے قابل ہو گئے, آپ کی اچھی تنخواہ ہو گئی, تو اب آپ شروع کرتے ہیں فیوچر کی پلاننگ. ابھی پلاننگ اصل میں شروع ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ ہونے چاہیے, اب کوئی میں تنخواہ لے رہا ہوں, اب کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑی ہے. پھر آپ پلاننگ کرتے 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 اسی دوران بچے بھی ہو رہے ہیں, تو اپنی پلاننگ کے ساتھ بچوں کی بھی, کیا خیال ہے بھائی, بچوں کی بھی شروع, بچوں کا اسکول, فیسیں, وہ ساری حساب کتاب مر جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کمبخت کی پلاننگ ختم, بولو بھائی, نہیں ہوتی. اولاد کے الگ مسائل, کوئی اولاد بگڑ گئی, وہ ساری پلاننگ کی واٹ لگا دیتی ہے. بگڑی بھی بیگم مل گئی, بد اخلاق عورت مل گئی, اس نے ساری پلاننگ کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. سالہ مل گیا کوئی ایک بھی آڑا ترچا, ایک سالہ بھی آڑا ترچا مل جائے نا, وہ ٹینشن کے لیے, بولو بھائی. اور سوچو جس کے 3-4 قسم کے مختلف قسم کے سالے ہوں, اس کی زندگی کیسی ہوگی ہیں. وہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھے شریف سالے دیے ہیں, ورنہ رزق تو لے لیا نا ہم نے, رزق تو لے لیا نا. تو پلاننگ کرتے 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 بڈھا ہو جاتا ہے, اور بالفرض اگر پلاننگ روک دے تو اب اس پلاننگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہے, بہت تھوڑی زندگی بچی ہے, بہت تھوڑی. اور اکثر لوگ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا, شوگر لیول ہائی ہوا, گردے ڈیمیج ہو گئے, ایک دم موت کی طرف لڑکتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, اعلموا, یقین کر لو, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, اور کیا ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی, یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے, تو عین ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑ ہوگی, ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو, لوگوں کو اس سے کیا ہو, چھیڑو. کوئی دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے, آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بغض ہو, اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, دھوکے باز. لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے, تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کہو گے یار اس سے لین دین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے, کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. تو پیسوں کے لین دین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, ہوشیار. تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے.
اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے, حقیقی کل کوئی اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ دھوکے باز دنیا ہے. تو اب آپ بتاؤ, جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز, اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو, آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے, تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے, آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے. بدنام نہ بھی ہو, ایک شخص بھی کہہ دے گا نا, آپ ہوشیار ہو جاؤ گے. اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکہ دینے والی ہے, دھوکہ دینے والی. اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, اور پھر میں مزے اڑاؤں گا. نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی, یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے, بے وقوف بنا رہی ہے.